بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے اور بہت ہی پیارے بھائیوں، میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں۔ کوئی اس کے علاوہ ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، اور ایک ہمدردی کے تحت جس بھائی کو اگر کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو جس طرح دوسرے بھائی کو بتاتا ہے، کوئی پروموشن ہو، کوئی ایسی فائدے والی چیز ہو، دوسرے بھائی کو بتاتا ہے بھائی دیکھو یہ ان دنوں کے اندر حکومت نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، نیشنلٹی دے رہے ہیں، ویزا دے رہے ہیں، یہ چیز دے رہے ہیں، تم بھی اپلائی کر لو، تو وہ ہمدردی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ وقت گزر جائے اور دوسرے دوست کو پتہ چلے کہ پچھلے دنوں میں یہ معاملہ ہوا تھا اور میرے اس دوست کو پتہ بھی تھا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا ہے، تو کتنا گلہ کرے گا بتائیے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جان بوجھ کے نہیں بتایا ہے، پھر تو گلہ ڈبل ہو جائے گا، بلکہ دوستی ختم ہو جائے گی کہ تو میرا خیر خواہ ہی نہیں ہے۔ دوست وہ کیسا جو خیر خواہ نہ ہو، بھائی وہ کیسا جو خیر خواہ نہ ہو۔ تو بالکل اسی جذبے کے تحت یہ ایک مثال دی ہے، اس سے یعنی کروڑوں خربوں گنا زیادہ جذبے کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو چیز مجھے اللہ کی کتاب سے پتہ چلی ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلی ہے، وہ اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد ماننا نہ ماننا، یقین کرنا نہ کرنا، یہ انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی کسی بات پر یقین کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، تو اب کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو بات میں نے سمجھی ہے اور بالکل نتیجے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، چند منٹوں کے اندر بتا رہا ہوں، پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھ کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے انسانوں بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تاکہ پوری طرح ذہن صاف ہو جائے کہ کسی اور کی بات نہیں ہے، اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور کہا کہ صرف تمہیں نہیں، تمہارے باپ داد کو بھی میں نے ہی پیدا کیا تھا، تمہارے دادا کو بھی، پردادا کو بھی، ان کے اوپر والوں کو بھی، اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، کسی اور نے نہیں پیدا کیا تھا، یاد رکھیے۔ تو اس رب کی بندگی کرو جس رب کی بندگی تمام نبیوں نے کی ہے۔ انسانوں میں سب سے بہترین انسان اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، 25-26 نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، نام باقیوں کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اور سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لو اور یاد دلاتے رہے کہ اوپر وعدہ کر کے آئے ہو، جب ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے اللہ نے ایک ہم سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا اکیلا مالک نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم سب نے جواب دیا تھا بالکل یا اللہ آپ ہی رب ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں اور اس کی رحمت دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کیسا بھی کوئی انسان کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، یقین کرے، پھر بھی جب صحیح معنوں میں مشکل مصیبت آتی ہے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اور سارے یہ لوگ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، جب کوئی معاملہ نہ حل ہو، اب تو جی اوپر والا ہی کرے گا، اب تو جی اللہ ہی ٹھیک کرے، تو کہتے یہ نہیں کہتے، چاہے ہزار دوسروں کو پکارتا ہو، کسی کو مشکل کشا کہتا ہو، کسی کو داتا کہتا ہو، کسی کو دستگیر کہتا ہو، حاجت روا کہتا ہو، پکارے لگاتا ہو، لیکن ایک وقت اس کے اوپر بھی آتا ہے، کہتا ہے نہیں جی بس ہوں اللہ ہی ہے جی، ہے یہ بات یا نہیں؟ یہ بات اس کو کس نے سکھائی ہے؟ یہ اندر سے ایک چیز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تبھی تو کہا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے زمین بنائی، آسمان تمہارے لیے بنایا، ساری نعمتیں جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو سانس لے رہے ہو، ابھی سو گے، سونا، پھر اٹھنا، پھر صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، یہ کاجو، یہ مشروبات، بتاؤ یہ کس نے، یہ جو اس میں ساری چیزیں آپ نے گنی، یہ کس نے بنائی تھی؟ سونف کس نے بنائے؟ پستے کس نے بنائے؟ بادام کس نے بنائے؟ شہد بیچ میں ڈالو گے کس نے بنایا؟ دیسی گھی ڈالو گے، دیسی گھی کس نے بنایا بتاؤ؟ کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہو، آپ کے اندر سے آواز ہے یہ تو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو احسانات کس کے ہیں میرے بھائیوں؟ جس دماغ کو لڑا کے آپ یہ چیزیں تیار کریں گے، وہ دماغ آپ کو کس نے دیا؟ جس آگ کے اوپر گرم کریں گے وہ آگ کس نے بنائی ہے؟
جو پانی پی رہے ہو، یہ شربت پی رہے ہو، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ احسان جتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے بنایا تمہارے لیے۔ اور آسمان بنایا، اوپر دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پھر بارش کے برسنے کو دیکھو، اس نظام کے اوپر غور و فکر کرو۔ ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی گرمی سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، کھجوریں پکتی ہیں، آم پکتے ہیں، خربوزے پکتے ہیں، تربوز کھاتے ہو کس نے مزے لے لے کر ٹھنڈے کر کر کے۔ یہ کس نے کھلایا آپ کو؟ اللہ نے کھلایا ہے۔ یہ صحت آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ بڑے سے بڑا کاریگر ہے، آج اگر ہاتھ ٹنڈے ہو جائیں تو اس کا سارا ہنر ختم ہو جائے گا۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے بینائی، تو بتاؤ کون سا وہ معبود ہے جو تمہیں آنکھیں دے گا؟ تمہارا دماغ کی ایک نس پھاڑ دے تو بتاؤ آپ بیکار لاش بن جائیں گے، زندہ لاش ہو گیا۔ تو بتائیے کون کون سی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے ہو، وہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، اتنی میری تمہارے اوپر نعمتیں ہیں۔ یہ سب کچھ بتا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ میرے بندو صرف ایک بات میں تم سے مانگتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ آپ سے کیا مانگے گا؟ وہ تو دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ وہ کھانے والا نہیں ہے، کھلانے والا ہے۔ وہ پیتا نہیں ہے، پلانے والا ہے۔ وہ سوتا نہیں ہے، سلانے والا ہے۔ وہ مرتا نہیں ہے، وہ مارنے والا ہے۔ وہ رب ہے، اس نے صرف آپ سے ایک مطالبہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے۔ تھوڑی دیر، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کے اندر۔ اور اگر زیادہ کر لو تو کتنے 10 سال اور بڑھا لو، چلو 20 سال اور کر لو، 40 کر لو، کتنا جیو گے؟ آخر مرنا۔ اس مالک نے بتایا کہ دیکھو مرنے کے اوپر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس دنیا میں اگر میں تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، میری بڑی گہری نظر تھی تمہارے اوپر۔ کبھی خوشیاں دے کے آزمایا، کبھی پریشانیاں دے کے آزمایا کہ خوشیوں میں یہ کیا کرتا ہے اور پریشانیوں میں یہ کیا کرتا ہے۔ ہر طریقے میں، ہر ماحول میں ڈال کے آپ کو آزمائش کی اللہ نے، اور جب آخری سانس آئی تو آپ کی آزمائش ختم ہو گئی، آپ کا امتحان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور مالک نے بتایا کہ اگر یہ دنیا میں تم میرے بن جاؤ، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو مرنے کے ساتھ تمہیں وہ عیش کراؤں گا، وہ تمہاری بادشاہی شروع ہو جائے گی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ نے بھی وہ چیزیں دیکھی نہیں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی۔ ایسے ایسے کپڑے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں پہنے ہیں، ایسے ایسے کھانے اور ایسی ایسی نعمتیں وہاں ہوں گی جو آج بڑے بڑے افسروں نے اور بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدر نے وہ چیزیں کھائی نہیں ہیں۔ ایسے ایسے محل، جنت کی زمین سے 60 میل اونچے تمہارے محل ہوں گے۔ یہ برج خلیفہ کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ دوسرے محلات کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ ویلے، شیخوں کے ویلے کیا مقابلہ کریں گے ان ویلاز کا جو مالک نے اپنے بندوں کو تیار کر کے؟ صرف ایک بات ماننے کے اوپر، بس کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، صرف ایک بات اس نے مانگی ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اور یہ تمہاری اپنی ذلت ہوگی کہ ایسے عظیم رب کو، ایسا عظیم رب، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اسے مانگتا نہیں ہے، نازل گئی، اور خوش ہوتا ہے اس سے جو اسے مانگتا ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دعا مومن کی قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا وہ مانگے گا قبول ہوتی ہے خیر کی، یعنی کوئی ایسی دعا، اور اس کی رحمت دیکھیں، اگر کوئی ایسی دعا مانگے جو قطع رحمی کی ہے، یعنی آپ کے منہ سے کوئی دعا نکل گئی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا جلدی قبول نہیں کرتا ہے الا یہ کہ اس کی مشیت ایسی ہو۔ باقی ہر دعا انسان کی قبول ہوتی ہے مومن کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یا اسی وقت وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ نے مانگی ہے، جو مانگا مل گیا۔ آپ سمجھتے اس کو، اس طریقے کو تو آپ سمجھتے ہیں، ہاں دعا قبول ہو گئی جی، جو مانگی تھی مل گیا جی، اس کو کہتے دعا قبول ہو گئی۔ اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، لیکن آپ ممکن ہے سوچ رہے ہو ابھی تو دعا قبول نہیں، وہ قبول ہو چکی ہے، آپ کو اس سے زیادہ مل چکا ہے جو آپ نے مانگا تھا، اس سے بہتر مل چکا ہے جو آپ نے مانگا تھا۔ اور تیسری شکل جو سب سے حسین ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی ایسی نیکیاں انسان دیکھے گا، حیران ہو جائے گا، اور بتایا جائے گا یہ وہ تمہاری دعائیں جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی تھی، یہاں نیکیاں اللہ نے بنا دی تمہارے حصے میں۔ اور مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، جو ہوئی تھی قبول وہ بھی نہ ہوتی، آج وہ بھی نیکیاں بن کے آ جاتی تو میرے لیے کتنا اور زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ مانگیں گے دعائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ ایمان عقیدہ میرے پیارے بھائی، اس مالک کو چھوڑ کر وہ ایسوں کو پکارتے ہو جو تمہاری دعاؤں کو سنتے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ سنتے ہی نہیں ہے،
آپ کہتے رہے ہم پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں، ہم پکارے یہاں غوث سنے بغداد میں، کوئی نجف میں سن رہے ہیں، کوئی جناب محی الدین چشتی سن رہے ہیں، یہ آپ کے منہ کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے۔ اور پھر انسان اگر کہے نہیں سنتے سنتے، اللہ نے بتایا کہ بالفرض تمہاری بات وہاں وہ ان تک پہنچا بھی دی جائے، وہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے ہیں، سن بھی لے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی دور بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو بات بتا بھی دیے، تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا اس انداز سے۔ اور پھر فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، کہ تمہارے اس عقیدے، اس مشرکانہ عقیدے کا وہ کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ چاہے تم کہتے رہو بھائی یہ تو سنتے ہیں، یہ تو میں کون سا شرک میں کر رہا ہوں، یہ جو سننے کا عقیدہ آپ نے رکھا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے شرک ہے، یہ شرک ٹھہراتے ہو اپنے مالک اور خالق کے لیے۔ تمہارا یہی عقیدہ کہ ہر جگہ سنتا ہے، اور کسی اور کے بارے میں بھی کہو کہ اسی طرح سنتا ہے، تو اور شرک کو کس کو کہتے ہیں؟ اس بنیاد کے اوپر سارا آج شرک کھڑا ہے۔ پھر ان کی نظر و نیازیں ہوتی ہیں، پھر پکاریں گاتی ہیں، پھر اللہ دیتا ہے تو ان کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اولاد دے کہتے پیرا دیتا ہے، بتاؤ یہ غوث بخش ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ حسین کی کرامت ہے، کوئی کہتے ہیں غوث نے دیا ہے، کوئی کہتا ہے پیروں نے دیا ہے، بتاؤ۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندوں غور کرو، دنیا کے اندر مثال لو، جن کا کام کرتے ہو، اگر کوئی کمپنی والا ہے وہ آپ کو سیلری دے اور آپ آگے پیچھے پھیلاتے رہے ہماری کمپنی والے دیتے ہی کوئی نہیں ہے، میں تو فلاں کمپنی والے تھوڑا بہت ہیلپ کر رہے ہیں، میرا معاملہ چل رہا ہے، ورنہ میں تو ایسے ہی نہیں ہے، ہماری کمپنی ہے ہی خراب ہے۔ تو بتاؤ جب اس کو پتہ چلے گا کیا کہے گا؟ آپ کو شاباش دے گا، تھپکی دے گا آپ کو؟ کتنی سادہ سی بات دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہی بات جب اللہ کے اوپر فٹ کی جاتی ہے، اکثریت ہے اس کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے فائدے کے لیے۔ دیکھو تمہارا مسئلہ ہے، جنت ملے گی یہ بات مانو گے تو، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا پھر جہنم کی آگ کے اندر تپائے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھے جاؤ گے۔ نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، پوری دنیا کائنات کو آپ نیکیوں سے بھر کے گئے ہیں، اور ایک شرک ساتھ لے کے گئے ہو، ختم ہو گئی آپ کی کہانی، ساری نیکیوں منہ پر ماری جائے گی۔ اور برباد کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تم سمجھانے کے تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، بہترین لوگ ہیں، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ تو بہت زیادہ اللہ کے ماننے والے گزرے ہیں، وہ شرک کے دشمن گزرے ہیں، لیکن بالفرض تمہیں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا بھی کیا کرایہ غارت کر دیتا۔ اللہ کے بندو، آج جو مسلمانوں کی ضرورت پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، اسی شرک کی وجہ سے بنی ہے، بالکل پوری طرح۔ قرآن کو پڑھو تو پتہ چلے گا، ایک طرف قرآن پڑھو پھر اپنی قوم کو دیکھو، پتہ چلے گا کہ بالکل وہ مشرکین مکہ جن سے نبی علیہ السلام لڑتے رہے، وہی عقیدے ہماری قوم نے رکھے ہوئے۔ وہ یا ابراہیم اس نہیں کہتے تھے یا ابراہیم ہماری مدد کا، پیغمبر کو پکارتے تھے، نبی کو، جلیل القدر پیغمبر کو پکارتے تھے، ان کو کافر مشرک کہا گیا۔ اور اب یا علی مدد کہو گے تو آپ مومن ٹھہریں گے، مومنین ٹھہریں گے؟ کیسے؟ کچھ تو انصاف کرو، کتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سارے سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا گنبد نہ بناؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ تو بھائی نہ بیٹھو کا کیا مطلب؟ بیٹھو۔ پکی نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ پکی کرو۔ گنبد نہ بناؤ کا مطلب گنبد بناؤ۔ اور تو اور خود اس نبی کی قبر کے اوپر گنبد سجا دیا گیا جس نے کہا تھا نہ بنانا۔ کیا اس سے پہلے یہی نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والے تھے، انہی ابراہیم علیہ السلام کا بت ان کی اولادوں نے بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ جب نبی علیہ السلام نے توڑا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، خود توڑا نبی علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام کا بت توڑا، مورتی توڑی، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی توڑی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے؟ یہ ہوا اس سے پہلے انسانوں نے کیا ہے نا۔ کس نے کروایا تھا؟ پیچھے ابلیس ڈوریاں کھینچ رہا تھا، ہینڈلر وہ تھا، وہی ابلیس آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، اسی ابلیس نے پھر ان کو شرک کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ خوش ہیں ہم جناب نبی کی امت ہے، بس باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور جنت میں پہنچو گے تو پھول اٹھانا نا، جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر جو شرک کریں، شرک کے اوپر جن کی موت آ جائے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور توبہ کیے بغیر اس کی موت آ گئی، پکی اور آخری بات ہے اللہ نے اپنی جنت اس پر حرام کرا دے دی، اور جنت حرام ہو چکی، اب جائے گا کہاں؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔
وما للظالمین من انصار، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑے بتائیں گے چھڑائیں گے، ہم چند دن رہیں گے وہ چھڑا لیں گے، اچھا یہ وہاں پہنچو گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر سی بات ہے اور یہ اللہ کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ان کی زندگی کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے اور بہترین فیصلہ ہوگا آپ کا، اپنی جان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، انسانیت کے لیے۔ یہ ایک پیغام ہے جس کو جتنی ہمت ہے آگے جا کے بتائے۔ جس طرح اگر کوئی فلیٹ میں آگ لگ جائے تو کیا کرتے ہو بتاؤ؟ آج اگر اس فلیٹ میں دوسرے اس میں آگ لگ جائے تو آگے پچھلے دنوں میں آگ دیکھی آپ نے لاس اینجلس کی، تو کیا کرتے ہو بتاؤ؟ کیا کہو گے؟ دوڑتے ہو اترو گے نیچے، آوازیں لگاتے ہوئے نکلو نکلو نکلو، شور کرو گے یا نہیں کہو گے؟ اور اگر کوئی کہے مجھے تو نے جگا دیا آگے سے تمہیں لڑنا، او جل رہے ہو، تمہارا سب کچھ جل گیا ہے، اس سے بڑا معاملہ ہے یہ، یقین کرو کہ جہنم کی آگ کا خطرہ ہے۔ یہ بات میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو بات کہی ہے آپ خود قرآن کو پڑھو، اپنے پاس قرآن رکھا ہوا ہے خود پڑھو۔ الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر اگر والناس تک آپ کو یہ مسئلہ نہ ملے، کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا، میں ادھر ہی رہتا ہوں، فون کر کے بلا لو، میں ویسے بھی آتا رہتا ہوں، پوچھو یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی؟ اور قرآن میں بھی اگر یہی بات لکھی ہوئی ہو اور یہ بات بھی وہی ہے تو پھر آپ مانیں اس کو، آپ کے اپنے رب کی بات ہے، آپ کے اپنے قرآن کی بات ہے، ہم سب اس کو مل کے پھر اور بھائیوں تک پہنچائیں۔ آج 3 یہاں بندوں میں بیٹھ، کل اور بندوں تک یہ بات پہنچائیں۔ جو مانے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا ہدایت دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ انبیاء کا بھی کام تھا پہنچا دینا، منوانا ان کی ذمہ داری نہیں۔ اور پھر مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سگا والد آزر نہیں مانا، مخالفت کی، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، قربت ہوتی ہے، نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، نوح علیہ السلام کو بیٹا نہیں مانا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، سگا چچا مخالفت کرتا رہا۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے میرے بھائی، کچھ نصیبوں کے حصے میں یہ بات آتی ہے اور بدبخت اس سے دور رہتے ہیں۔ قولی قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔